استغفار کی جو برکات اور فضائل ہیں، اگر میں انہیں بیان کرنے بیٹھوں تو اس موضوع پہ بے شمار ویڈیوز بنانی پڑیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ استغفار کی چند اہم خوبیاں اور اس کے حیرت انگیز اثرات شیئر کروں گی کہ یہ ہماری زندگی میں کس قدر مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ استغفار وہ عظیم ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اسے سمجھ بوجھ اور دانائی سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، میرے قرآن پرز یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں اس ٹاپک پہ 2-3 ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، اس لیے آج پھر میں اسی پر آپ سب کے ساتھ بات کروں گی اور اس کی اہمیت اپنی زندگی میں بھی جو میں نے محسوس کی ہے وہ آپ کو بتاؤں گی۔ اور اب میرا اس کے ساتھ ایسا تعلق سا جڑ گیا ہے کہ میں تصور ہی نہیں کر سکتی اس کو چھوڑنے کا۔ اور استغفار آپ کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، وضو بے وضو، ہر روز 7,000 مرتبہ استغفار پڑھنے سے اس کے جو اثرات ہیں اور جو اس کے کمالات ہیں وہ بہت جلدی رونما ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی روٹین بہت زیادہ مصروف ہے، وقت کم ملتا ہے اور آپ زیادہ پڑھ نہیں پاتے، تو کم از کم 2,100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں۔ اس تعداد کے حساب سے تو ضرور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ آپ اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس کے تمام فائدے حاصل کر سکیں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں، شیطان جب آپ سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروا سکتا تو وہ اپنی ہار نہیں مانتا ہے، بلکہ اپنی آخری اور سب سے خطرناک ہتھیار پھر وہ استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ انسان کے دماغ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ڈپریشن، اداسی، بے چینی، ماضی کی ذہنی الجھنیں، مستقبل کی فکر، پریشانی، مایوسی اور ضرورت سے زیادہ سوچنا، یہ سب دل میں بار بار یہ خیالات آتے ہیں، میرا کیا ہوگا، مستقبل میں حالات خراب ہو جائیں گے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، گزر بسر مشکل ہو رہا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، خاندان کا کیا ہوگا۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے، اس کی امیدیں ٹوٹتی چلی جائیں، یقین اور توکل والا رشتہ مایوسی میں بدل جائے، اور پھر آخرکار انسان اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس بدقسمتی سے وہ اس کوشش میں اکثر کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ پر بھی ایسے حملے ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، وضو کریں اور استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے حال پہ رحم کریں، کیونکہ آج کے دور میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہ تھکائیں، ہر چیز کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہ اٹھانے کی کوشش کریں اور ہر معاملے کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ سوچیں کہ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ بے شک آئندہ بھی سنبھالے گا۔ پھر یہ کیسی اداسی اور کیسی مایوسی اور یہ کیسی کندھوں کے اوپر اپنے بوجھ اٹھائے آپ پھر رہے ہیں۔ ایک ایمان والا شخص جس کے دل میں چراغ کے برابر بھی ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لیتا ہے، اور ایک مومن کی معراج یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں، اور یہی بات اپنے اندر بہت طاقت اور امید رکھتی ہے۔ استغفار پڑھنے کے لیے بڑے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بے جا سوچوں میں کھو جانا، دل کی بے چینی، منفی خیالات، خراب موڈ، یہ سب بھی استغفار کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ استغفار دل کو بوجھل ہونے سے بچاتا ہے، آپ کی روح کو سکون دیتا ہے، دماغ کو آپ کے سکون دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ تو جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہی چیز دل کو ہلکا، مطمئن اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ استغفار کرتے ہیں اتنا ہی دل دوبارہ پاکیزہ اور سکون اور ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی ایسا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار رہے ہوں جس کے اٹھانے کا آپ کو خود بھی احساس نہ تھا۔ استغفار آپ کے دل پر جمی غفلت کی گرد کو صاف کرتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات کہ جو انسان کو اپنے رب سے دور کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو، وہ اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی بے چینی، اداسی یا تھکن کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ استغفر اللہ کی کثرت دل کو ہلکا، مطمئن اور سکون بنا دیتی ہے۔ عجیب لگتا ہے لیکن سچ ہے، استغفر اللہ صرف آپ کی ماضی کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ آپ کی سوچ اور ذہنیت کو بھی بدل دیتا ہے۔ آپ بغیر کسی زبردستی کے مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنی عادتوں کو بھی زیادہ گہرائی سے محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جو چیزیں پہلے آپ کو بالکل معمولی اور درست لگتی تھیں وہ اب آپ کو غلط محسوس ہونے لگتی ہیں۔
تو یہی وہ حقیقت ہے، تبدیلی ہے اور روحانی نشو و نما ہے جس نے مصنوعی طور پہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ سکون۔ ایسا سکون نہیں جو دنیا دیتی ہے، بلکہ وہ سکون جو آپ کے دل کو ہلکا، مطمئن اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ یہ آپ اندر سے محسوس کر سکتے ہیں، کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس سکون کو۔ یہاں تک کہ نبی کریم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قصوروار تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قربت میں اضافے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا استغفر اللہ صرف غلطیوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے دل کے لیے ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ تو جب بھی آپ استغفار پڑھتے ہیں، ہر روز آپ دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو استغفار کو کثرت سے اپنائیں، صرف اس وقت نہیں جب آپ خود کو برا محسوس کریں، کیونکہ استغفار صرف مٹا نہیں دیتا بلکہ خاموشی سے آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، آپ کے دل، آپ کی روح کو خوبصورت بناتا ہے۔ میرے ساتھ ایک بہن نے اپنا استغفار کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں 17 سال سے استغفار پڑھ رہی ہوں، اور ان کا کہنا ہے کہ اب میں جو سوچتی ہوں نا وہی رب کن فرما دیتا ہے۔ 17 سال سے پڑھ رہی ہیں، اتنا میں نے اس کا اثر دیکھا ہے۔ اب میں بہت اللہ والی ہو گئی ہوں، اور میری ساری مایوسیاں اور تکلیفیں استغفار پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ استغفار کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھی جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، قرض نہیں اتر رہا اور آپ کو کوئی وسیلہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس کا ورد شروع کر دیجئے۔ جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، وقت ہے تو زیادہ تعداد والا پڑھ لیں، وقت کم ہے تو کم تعداد والا پڑھ لیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اثر ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنا استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ استغفار اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں ایسے معاملات کو بھی سنوار دیتی ہے جہاں اسے اپنے سر پہ مصیبت منڈلاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل یا پریشانی ایسی نظر آئے جو بظاہر بہت بڑی مصیبت معلوم ہو، تو انسان کو کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تو اگر کوئی آنے بھی والی ہو مصیبت تو وہ ٹل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ اس کے معاملات درست فرما دیتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، راستے کھل جاتے ہیں، اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یوں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان اللہ کی رحمت اور مدد کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کر لیتا ہے۔ اور روزانہ 2100 مرتبہ استغفار سے آغاز کیجئے، پھر جب موقع ملے اور عادت بن جائے تو اس کی تعداد بڑھا لیجئے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو استغفار کے بارے میں جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، کوشش کرتی ہوں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میں خود بھی کثرت سے استغفار کا ورد کرتی رہتی ہوں اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اپنی ویڈیو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ کر مانگا کریں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ویسا ہی پھر آپ کو نوازتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ کی امید رکھیں، بہتر کی توقع رکھیں، اور اللہ سے بہترین عطا کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی کم نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، جو دل کرتا ہے، ہر جائز خواہش، ہر جائز چیز مانگیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، تو لہٰذا اللہ سے خیر، برکت، کامیابی اور بہترین عطاؤں کی امید رکھیں، اور اسی یقین کے ساتھ دعا بھی کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہاں اینڈ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور اچھی بات اور مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ آمین سم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔